آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں ایک متھ کا۔ متھ سنی سنائی باتیں، افواہیں، خیال، قیاس، وہم و گمان کی باتیں، یہ ہمارے لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ نفوذ کرتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ سرایت کرتی ہیں۔ ذکر کرتے ہیں ایک ایسی ہی متھ کا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں کی ایک خیالی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، اور لوگوں کو شاید متھ پر یقین رکھنا، متھ کا سننا، افواہوں کا سننا، قیاس کی باتوں کو ماننا، یہ شاید ان کے لیے مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ہی متھ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2023 میں ترکوں نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، 100 سال گزرنے کے بعد اس معاہدے کے تحت سعودی عرب واپس ترکوں کے پاس آ جائے گا، یعنی ٹرکی کے پاس آ جائے گا۔ یہ متھ ہمارے لوگوں میں، ہمارے پاکستانیوں میں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اب شاید بچہ بچہ بھی یہ متھ دہراتے نہیں تھکتا کہ 100 سال ہونے والے ہیں اور ترکوں کے پاس دوبارہ سے سعودی عرب آ جائے گا۔ یہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، یہ ایک لطیفہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کا دور دور تک کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ڈاکومنٹیشن سے تعلق نہیں ہے، کسی معاہدے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم سرزمین حجاز کی بات کریں، سعودی عرب کی تاریخ کی بات کریں، تو یہ بات بجا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور تک سرزمین حجاز ترکوں کے پاس رہی ہے، عثمانیہ خلافت کے پاس رہی ہے، اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو سرزمین حجاز کا گورنر تھا، جن کا نام شاہ حسین تھا، وہ ترکوں کا لگایا ہوا گورنر تھا۔ گویا سرزمین حجاز 20ویں صدی کے آغاز تک شاہ حسین کی گورنری میں موجود تھی، اور یہ علاقہ ترک اس علاقے پر رول کر رہے تھے، حکمرانی کر رہے تھے۔ بعد ازاں انگریزوں کی ساز باز کی وجہ سے، انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا حلف لیتے ہوئے شاہ حسین نے ترکوں کے ساتھ بغاوت کر دی اور سرزمین حجاز پر اپنی حکمرانی ثابت کرنا شروع کر دی۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو سعودی عرب کی سرزمین پر دو تحریکیں چل رہی تھی۔ ایک تحریک مذہبی تحریک تھی، جس کے بعد کے جن لوگوں نے اس تحریک کو چلایا وہ عبد الوہاب ابن نجدی کے پیروکار تھے۔ عبد الوہاب ابن نجدی ایک مسلمان اسکالر تھے جنہوں نے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو بدعتی قرار دیا، کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا، مزاروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا، پکی قبروں کو ڈھانا شروع کر دیا۔ تو محمد عبد الوہاب ابن نجدی ایسے مسلم اسکالر تھے جنہوں نے اس طرح کے تعلیمات دیں، اور ان کے پیروکار آج بھی سعودی عرب میں ملتے ہیں۔ یہ تھی ایک مذہبی تحریک۔ اس مذہبی تحریک کی تائید کرنے والے ایک سیاسی ونگ تھا، اور اس سیاسی ونگ کی سرداری آل سعود کے پاس تھی، اور خاندان سعود نے عبد الوہاب ابن نجدی کے ساتھ یہ چیز باور کرائی تھی کہ اگر انہیں سعودی عرب میں اقتدار ملتا ہے، اگر وہ اس خطے پر حکمرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ عبد الوہاب ابن نجدی کی تعلیمات کو اس علاقے پر امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن جب گورنری تھی شاہ حسین کی سرزمین حجاز پر اور اس نے بغاوت کر دی، تو یہی سیاسی ونگ یعنی آل سعود کا جو خاندان تھا، انہوں نے شاہ حسین سے یہ خطہ حاصل کر لیا اور اس خطے پر اپنی حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترکوں کے ساتھ عربوں کا کوئی دور دور تک ایسا کوئی معاہدہ نہیں ملتا۔ اور اگر ہم ترکی کی بات کریں تو 1914 میں جنگ عظیم اول میں ترکی برے طریقے سے شکست کھا گیا۔ انگلینڈ، فرانس، اٹلی اور یونان کے ممالک نے ترکی کے حصوں کو
اپنے ترکی کے مختلف حصوں کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے اور ان پر اپنی حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ 1920 کا ایک معاہدہ ملتا ہے جسے ٹریٹی آف سیورے کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں جو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے انہوں نے پیس ٹریٹی کے تحت، امن معاہدے کے تحت موجودہ ترکی کا جو آج کا رقبہ ہے اس سے کم تر پر راضی ہو گئے تھے اور باقی سلطنت عثمانیہ کا حصے پر انگلینڈ، فرانس، اٹلی اور یونان کے ملکوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنی فوجیوں کے ساتھ اس بغاوت کا اعلان کیا کہ وہ ٹریٹی آف سیورے کو نہیں مانتے۔ وہ علاقے جو ترکی کا حصہ ہونے تھے، جسے خلیفہ نے، جسے سلطان نے، سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا، مصطفیٰ کمال نے اس بات کی تردید کی، اس معاہدے کے خلاف آیا اور اس نے کہا کہ جو علاقے یہ اوٹومن امپائر کا خلیفہ انگریزوں کو دے رہا ہے یہ ترکی کے علاقے ہیں اور ہم اس علاقے کے باسی ہیں، ہم اس علاقے کے باشندے ہیں، ہمیں یہ دوبارہ سے حاصل کرنا ہوں گے۔ تو لہٰذا مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جرنیلی میں، ان کی سرداری میں، ان کی کمانڈنٹ شپ میں ترک فوج دلیری کے ساتھ لڑی۔ انہوں نے انگلینڈ، فرانس کی فوجوں کو شکست دی اور موجودہ جو ترکی کا رقبہ ہے، جو جدید ترکی کا رقبہ ہے، اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور بعد ازاں ٹریٹی آف لوزین میں 1923 میں ان عالمی طاقتوں نے مانا کہ ترکی کا یہ جو موجودہ حصہ ہے اس پر ترکوں کی ہی حکومت ہوگی، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو، اور اسی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو اتا ترک کہا جاتا ہے، یعنی وہ ترکوں کے باپ ہیں۔ تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا، اور آخر میں چلتے چلتے دوبارہ سے یہ بات باور ہونی چاہیے کہ عربوں کا تعلق کسی بھی قسم کے معاہدے کا ترکوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ترکوں نے نہ تو کوئی عرب کی سرزمین کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا 100 سالہ معاہدہ کیا ہے، نہ کوئی ایسی بات کہیں لکھی ہوئی ہے، بس یہ کسی نے کوئی بات گھڑی ہے اور آگے لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا، اور ہمارے لوگوں نے بغیر تحقیق کیے اس بات کو من و عن قبول کر لیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا، اور کائنڈلی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔